السلام علیکم. پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے یا نہیں؟ یعنی عوامی رائے میٹر کرتی ہے یا نہیں؟ اب ایک خیال ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے اور لوگ جو مرضی سوچیں. اور پھر ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کوئی جیتا ہے، گورنمنٹ کوئی کر رہا ہے، پروٹیسٹ ہوتے رہیں، جو مرضی لوگ سوچتے رہیں، نظام چلتا رہتا ہے. تو پبلک اوپینین بالکل میٹر نہیں کرتا. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے. لیکن ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میڈیول ٹائمز میں بھی جب بادشاہت بھی تھی، اور وہ بادشاہ جن کو لگتا تھا ہمیں خدا نے چنا ہے، ان کو بھی خیال یہ ہوتا تھا کہ پبلک اوپینین کو ہم دیکھتے رہیں کہ کہیں وہ ہمارے خلاف تو نہیں جا رہی. یعنی سیکرٹ پولیس ہوتی تھی، جاسوس چھوڑے جاتے تھے جو پبلک اوپینین کو میجر کریں، پلس کو دیکھیں اور بادشاہ کو رپورٹ کریں. اگر طاقت ہی سب کچھ تھا تو کیا فرق پڑتا تھا اگر بادشاہ نہ بھی پتہ کرے کہ پبلک اوپینین کیا ہے. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے، اور ان کا سروائیول بھی پبلک اوپینین پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایز اے سبجیکٹ بہت پرانا ہے جس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. اب پبلک اوپینین ہے کیا؟ اب پبلک اوپینین ہے ایک کلیکٹیو پوائنٹ آف ویو ہونا، بلیفس ہونا، ایٹیٹیوڈ ہونا، یا کلیکٹیو سینٹیمنٹ ہونا کسی بھی سبجیکٹ کو لے کے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک اوپینین بائی اینڈ لارج دنیا بھر میں پیلسٹائن کو لے کر یہ ہے کہ وہاں بہت ظلم ہوا ہے، اور ہمیں دنیا بھر کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پبلک اوپینین ہے اس کے بارے میں، اور کافی بڑا پبلک اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے. تو پروٹیسٹ ایک معیار ہے دیکھنے کے لیے کہ پبلک اوپینین کیا ہے، یعنی عوامی رائے کہاں کھڑی ہے. اچھا، ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو بار بار ایسے واقعات ہوئے ہیں. کچھ واقعات کا ذکر کریں گے جس میں پبلک اوپینین کہیں اور تھا تو جو کنگ تھا وہ گر گیا، یا جو گورنمنٹ تھی وہ گر گئی، یا جو نظام تھا وہ نظام تبدیل کرنا پڑا. اب کنگ چارلس ون نے یہی کیا. اس نے پارلیمنٹ کو اگنور کیا اور خود ہی فیصلے کرنے شروع کر دیے. اس کی وجہ سے جو نوبلز تھے، پارلیمنٹیرین تھے، اس کے قریبی مشیر اور ایڈوائزرز تھے، وہ بھی اس کے اگینسٹ ہونے لگ گئے. اور عوام کو لگا کہ اس میں بڑی ایروگنس ہے، اور اس سے ریزنٹمنٹ بڑھ گئی. نتیجہ ہوا سول وار، اور سول وار کے بعد 1649 میں ایگزیکیوشن بھی ہوگی. ٹیکسیشن لگائی جا رہی تھیں، بہت سارے فیصلے خود بخود کیے جا رہے تھے کنگ صاحب اور مشاورت کیے بغیر. پھر کنگ لوئی 16 فرانس میں، انہوں نے بھی کیا کیا؟ سینسرشپ تھی، ٹیکسز بہت زیادہ امپوز کر دیے لوگوں پر، اور ریئیکشن یہ ہوا کہ مونارکی جو ہے وہ کولیپس کر گئی. اینشینٹ روم میں ایک فریز بہت کامن تھا. وہ فریز یہ تھا کہ لوگوں کا موڈ ڈٹرمن کرتا ہے اسٹیبلٹی ہے یا نہیں. یعنی ایک پوری ملک میں یا ایک پورے ریجن میں اگر لوگوں کا موڈ بائی اینڈ لارج اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلٹی. اور ایمپررز کیا کرتے تھے تاکہ وہ اسٹیبلٹی قائم رہے؟ تو انہوں نے سوچا موڈ ایک انسان کا کیسے اچھا رہ سکتا ہے. ان کا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کا موڈ اچھا رہتا ہے. تو انہوں نے کہا ان کو بریڈس دو. دوسرا، ان کو انٹرٹین رکھو، یہ بور نہ ہو. تو دو چیزوں پہ بہت فوکس کرتے تھے رومن ایمپررز، کہ بریڈ ملتی رہے اور لوگ انٹرٹینڈ رہے. جس کی جو ہم سٹیج گلیڈیٹر گیمز دیکھتے تھے وہ اسی لیے تھیں کہ لوگ انٹرٹینڈ رہے. لیٹن ایک فریز 8th سینچری میں بہت پاپولر تھا، بڑی اس کی سرکولیشن تھی. وہ یہ تھا کہ واکس پاپولی واکس ڈے. واکس کا مطلب وائس ہے، یعنی وائس آف دا پاپولیشن از وائس آف دا گاڈ. عوام کی آواز خدا کی آواز. اور اسی پہ ہی وہ اپنی گورننس کرتے تھے کہ لوگوں کو ہمیں سیٹسفائیڈ رکھنا اور ان کی عوامی رائے کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے، ادروائز ہم گورن نہیں کر سکیں. عرب سپرنگ تنوزیہ سے شروع ہوا. ایک شخص تھا 26 سال کا، ریڑھی چلاتا تھا، فروٹس بیچتا تھا. اس کے میونسپل آفیسر نے اس کی ریڑھی کانفسکیٹ کر لی. وہاں غربت تھی، وہاں ان امپلائمنٹ تھی. وہ بہت فرسٹریٹ ہوا اور احتجاجاً اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی. اس کا کزن وہاں آیا، اور جب اس کی جو جلی ہوئی ڈیڈ باڈی ایمبولینس کے اندر جا رہی تھی اس نے اس کی ویڈیو بنائی. ویڈیو وائرل ہو گئی. تنوزیہ کی گورنمنٹ ہی ٹاپل ہو گئی. وہاں بات رکی نہیں. عرب سپرنگ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تنوزیہ سے نکل کے وہ دوسرے ممالک میں بھی چلا گیا. وہ ایجپٹ میں گیا، وہ لیبیا میں گیا، وہ بحرین میں گیا. اور پھر سعودی عرب کو فکر پڑ گئی تھی کہ یہاں نہ آ جائے. پھر سعودی عرب نے کیا کیا؟ سعودی عرب میں بھی تو کنگ ہے، وہاں بھی ان کے پاس ایک طاقت ہے اور بڑی مضبوط طاقت ہے.
لیکن ان کو پھر بھی پرواہ ہوئی کہ کہیں پبلک اوپینین جو ہے وہ ان کے اگینسٹ نہ چلا جائے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے میسو ویلفیئر اسپینڈنگ کی, جس سے جابس کریٹ ہوئیں اور جس سے سیلریز بھی لوگوں کی بڑھی. تو فائنینشیل اپیزمنٹ جو ہے دیٹ ریئلی ورکڈ فار سعودی عربیہ, اور پھر وہاں پہ کہیں کہانی جا کے رک گئی. پبلک اوپینین کیوں میٹر کرتی, یہ تو ہم نے ایگزامپلس دیکھ لیں, لیکن ہوتا کیا ہے؟ تو پوائنٹ بائی پوائنٹ 5 پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے گورن کرنا یا پورے کنٹری کے اسٹرکچر کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے. جب پبلک اوپینین یعنی عوامی رائے ایک حکمران یا کنگ یا بادشاہ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا جو بھی وہاں پہ سسٹم آپریٹ کر رہا ہے, جب عوامی رائے ان کے اگینسٹ چلی جائے تو مسئلہ آ جاتا ہے لیجیٹمیسی کا, یعنی آپ کو کوئی پسند نہیں کر رہا تو پھر آپ لیجیٹمیٹ نہیں ہیں. تو لیجیٹمیٹ ہونے کے لیے آپ کیا ہوتا کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کے آپ حقدار نہیں, کہ جب ان کو لگے کہ آپ اس کے حقدار نہیں ہیں تو ایک سائلنٹ ریزسٹنس شروع ہوتی ہے بگننگ میں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ کمپلائی نہیں کرتے. مطلب کہ گورنمنٹ جو آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں جس میں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سٹیزنز جو ہیں وہ والنٹریلی کریں گے. فار انسٹنس ٹیکس دینا, یعنی وہ ہمیں اتنا ذمہ دار سٹیزن سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں, ہم صفائی کا خیال رکھیں. اب ہر جگہ تو نہیں اسٹریٹس پہ گورنمنٹ آ سکتی, تو صفائی کا خیال رکھنا, ٹیکس دینا, لاز کو فالو کرنا, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ لوگ کمپلائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں, گورنمنٹ کو کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ سٹیزنز کریں گے. سٹیزنز تب تک کرتے ہیں جب تک ان کو لگتا ہے کہ سٹیزن کا انٹرسٹ, اس کے ملک کا انٹرسٹ اور اس کے حکمران کا انٹرسٹ ایک ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ اس کا اور میرا انٹرسٹ ایک ہے تو وہ کمپلائی کرے گا, وہ صفائی کا بھی دھیان رکھے گا. لیکن جب اس سے لگے گا کہ میرے اور ان کے انٹرسٹ فرق ہو گئے ہیں تو وہ کمپلائی کرنا چھوڑ دے گا. تیسرا مسئلہ آتا ہے ریفارمز کا. ریفارمز جو ہوتے ہیں ہر ملک کی ضرورت ہوتے ہیں. آپ نے ڈیم بنانا ہے, آپ نے نہریں نکالنی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, اس کے لیے لوگوں کا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ریفارمز کے رزلٹ آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو ایک صبر چاہیے ہوتا ہے. وہ صبر جب عوامی رائے آپ کے خلاف ہوتی ہے تو صبر ان میں ہوتا نہیں, اور اس کی وجہ سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی اگر آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے یا اس میں بدنیتی ہے. پھر ہوتا یہ کہ لوگ کرمنلز کو بھی پروٹیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں, ٹیررسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ نیریٹو کنٹرول. نیریٹو اگر آپ نے سنبھال لیا ہے, یعنی پاور جو ہے وہ فورس کی حد تک محدود نہیں ہے. انفیکٹ فورس شاید آخری چیز ہو, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سٹوری ٹیلنگ کیسی آپ, یعنی نیریٹو کا کنٹرول آپ کے پاس ہے. اگر نیریٹو کا کنٹرول آپ کے پاس ہے تو آپ طاقت میں ہیں, آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہاں, اور اس میں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے جس طرح پیلسٹائن اور اسرائیل کے ایشو میں, اب اسرائیل کے پاس نیریٹو کنٹرول نہیں رہا, ان کے پاس تھا ایک زمانے میں, اب نہیں ہے, تو پھر ان کے ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے. اس لیے ایک وقت کے بعد شاید آپ نیریٹو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے, اور سوشل میڈیا کے بعد کرنا اور بھی مشکل ہو گیا. پھر میں نے چیٹ جی پی ٹی کو اور ایک دو اور اے آئی کو پوچھا کہ ہوتا کیا ہے اگر پبلک اوپینین اور پاور کا کلیش ہو جائے, یعنی پاور اور پبلک اوپینین, طاقت, فورس اور عوامی رائے اگر آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا ہوئے گا. تو اس نے کہا کہ کاسٹ آف کنٹرول جو ہے نا یہ اسکائی راکٹ کر دے گی. اس نے 3 چیزیں لکھی. اس نے کہا کہ کاسٹ بڑھے گی فورس کی, پروپیگنڈا کی اور سرویلنس کی. اس پہ خرچہ زیادہ شروع ہو جائے گا, یعنی اخباروں میں اشتہار, میڈیا کو کنٹرول کرنا, طاقت کے استعمال کے لیے پولیس کی نفری زیادہ لگانا, سرویلنس پہ پیسے خرچ کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ ایفیشنسی کا لاس ہوئے گا, ٹیلنٹ جانا شروع ہو جائے گا, انوویشن ڈراپ کر جائے گی, اور کمپلائنس جو ہے وہ فیڈ ہونے لگ جائے گی. تیسرا انہوں نے کہا کہ سسٹم بیکمز برٹل, کہ باہر سے سسٹم بڑا تگڑا لگے گا لیکن اندر سے وہ ہالو ہوتا جائے گا. یہ اے آئی نے جواب دیا. اس سے آپ کتنا ایگری کرتے ہیں یہ
آپ پر ہے. پھر ایک ٹرم ہے دا پیراڈاکس آف ٹوٹل کنٹرول. اس کو پیراڈاکس آف ٹوٹل کنٹرول اس لیے کہتے ہیں کہ پاور کولیپس کرتی ہے اسی لیے نہیں کیونکہ دے آر ٹو ویک. دے کولیپس بیکاز دے آر ٹو ٹائٹ, اف دیٹ میک سینس. مطلب کہ اتنا سسٹم آپ نے ٹائٹ کر دیا ہوتا ہے کہ جو پلس ہے یا عوامی رائے یا پبلک اوپینین ہے اس کا فلو رک جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سچ جو ہے یعنی عوامی رائے جو ہے وہ ٹاپ تک نہیں جاتی. جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو کریکٹ نہیں کیا جاتا تو وہ نیچے ایکیومولیٹ ہوتی رہتی ہیں اور پالیسیز بننا شروع ہو جاتی ہیں ایکو چیمبرز میں. ایکو چیمبر ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, آپ کچھ ٹویٹس کو لائک کریں گے یا آپ کچھ خاص قسم کی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو یوٹیوب اور ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ آپ کو خود بخود اسی قسم کی ویڈیوز اور ٹویٹ سجیسٹ کرنے لگ جائے گا, یعنی جس قسم کی چیزیں آپ کو پسند کر رہے ہیں. تو آپ کو لگے گا کہ شاید ساری دنیا ہی ایسی چیزیں دیکھ رہی ہے یا ساری دنیا کا مائنڈ سیٹ یا اوپینین اس سبجیکٹ کو لے کر یہ ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا کے جو ایلگورتھمز ہیں وہ اس طرح ڈیزائنڈ ہیں کہ آپ کو وہی چیزیں سامنے نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو سملرلی پھر پالیسیز بھی ایکو چیمبرز میں بننا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم خیال لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ زیادہ لوگوں سے آپ بات ہی نہیں کر رہے, میسز کا اوپینین اوپر تک جا ہی نہیں رہا. تو پھر تھوڑے سے لوگ بیٹھ کے جب پالیسیز بناتے ہیں اس میں عوامی رائے شامل نہیں ہوتی. ماڈرن ٹائمز میں ہم دیکھتے ہیں عوامی رائے کو میجر کرنے کے طریقے, وہ کہتے ہیں پروٹیسٹ بھی ہیں, اس میں الیکشنز بھی شامل ہیں, اس میں سرویز بھی کیے جاتے ہیں جو زیادہ سفسٹیکیٹڈ اور فارمل میتھڈس میں آتا ہے. ایک زمانے میں پبلک سفیر کی تھیری تو ہیبرماس کی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے سب کو, کوئی ایسی جگہ ہو اور ڈھیر ساری جگہیں ایسی ہوں جہاں پہ لوگ آ کر بات کریں, کانورسیشن ایسی جنریٹ ہو جس کی وجہ سے پالیسی میکرز پہ پریشر پڑے اور ریفارمز وغیرہ آئیں. اب اس کی جگہ ریپلیس ہو گیا ہے سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ آ کر بات کرتے ہیں, اپنے اوپینینز شیئر کرتے ہیں, ہیش ٹیگز لے کے آتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ایک پریشر تو پڑتا ہے گورنمنٹس پہ اور پھر وہ اس کے حساب سے وہ میجرز بھی لیتے ہیں. اب سملرلی جس طرح یہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے ایشو میں پریشر تو پڑا ہے, ساری دنیا پہ پریشر پڑا ہے کیونکہ پروٹیسٹ بہت بڑے ہو رہے تھے اور بہت سارے ملکوں کو پھر اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو لینا پڑا. ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان پہ بھی پریشر پڑا جب ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پوائنٹس کو اناؤنس ہونے سے پہلے ہی اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو اس پہ پھر ہم پہ بھی پریشر پڑا, پھر ہم تھوڑے بیک فٹ پہ آئے. ریسنٹ ایگزامپل میں ابھی جو سی ایم علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو جب سیک کیا گیا اور پھر انہوں نے ریزائن کیا تو سوشل میڈیا پہ تو ایک یوفوریا تھا, یعنی ایک پبلک پلس ہمیں وہاں سے بھی پتہ چل رہی ہے. تو سوشل میڈیا ایک بہت اچھا معیار ہو چکا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ پبلک اوپینین کہاں کھڑی ہے, کیونکہ ایک ہیش ٹیگ بنتا ہے اور پھر جتنے دفعہ وہ ٹویٹ ہوتا ہے وہ نمبر جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے کہ پبلک اوپینین کہاں ہے. اب جہاں سے بات شروع کی تھی, پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو میٹر ہسٹوریکلی اسپیکنگ کرتا ہے. کیا چینج فوراً آ جاتا ہے پتہ نہیں, کیونکہ ٹائم ایک سبجیکٹو چیز ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں تو کسی کے لیے 5 سال بہت تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے, کسی کے لیے 5 سال بہت زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ پرانے ٹائمز میں کئی سال لگ جاتے تھے, کئی دفعہ 50, 100, 150, 200 سال چینج آنے میں. لیکن اب چینج جو ہے وہ جلدی آ جاتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں. فار انسٹنس ایک زمانے میں پاکستان سے لوگ باہر کام کرنے جاتے تھے, یہاں کسی کی ان کے قریبی رشتہ دار کی اگر ڈیتھ ہو جاتی تھی وہ خط لکھ کر ان کو بھیجتے تھے بتانے کے لیے کہ فلانا رشتہ دار اب اس دنیا میں نہیں رہا. ان کو 3-4 مہینے بعد جا کے خبر ملتی تھی خط کے ذریعے, کیونکہ اور ٹیکنالوجی نہیں تھی. اور جب تک ان کو پتہ چلتا تھا تب تک 3-4 مہینے گزر چکے ہوتے تھے. یعنی وہ بندہ جو باہر بیٹھا ہے اس نے ریئیکشن ایک ایونٹ کے ہونے کے 4-5 مہینے بعد دیا, تو ریئیکشن لیٹ آیا کیونکہ ٹیکنالوجی ایسی تھی. تو اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے انفارمیشن جتنی جلدی آتی ہے امیجیٹلی ریئیکشن آ جاتا ہے. تو جو چینج شاید بہت سال پہلے کئی سالوں میں آتا تھا اب میرے خیال سے وہ چینج جلدی آ سکتا ہے. تو ان کنکلوژن کیا پبلک اوپینین, لوگوں کی رائے اور ان کا اس کے بارے میں اظہار کرنا, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ اس سے فرق پڑتا ہے. تھینک یو.